بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اس کا نمبر 190 ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نومبر کا مہینہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض دونوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس مہینے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں ممتاز شاعر فیض احمد فیض کا انتقال ہوا۔ ان دونوں حضرات میں کافی باتیں مشترک کہی جا سکتی ہیں۔ دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور دونوں اپنے اپنے زمانے میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں خاص طور پر اپنے کلام کے لحاظ سے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بچوں میں، سب میں مقبول رہے۔ فیض احمد فیض کو علامہ اقبال سے گہری انسیت تھی اور یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ انہیں علامہ اقبال سے اور ان کے کلام سے کوئی مخاصمت نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ کچھ مقابلے کی کیفیت پیدا کی جائے، اور میں آپ کے سامنے آج ایک نظم پیش کر رہا ہوں فیض کی، جو علامہ اقبال کی وفات پر انہوں نے کہی تھی۔ آپ وہ سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ کے بارے میں فیض صاحب کے کیا خیالات تھے۔ ان کی وفات پر جو انہوں نے نظم کہی ہے وہ آپ سنیے۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا۔ سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا۔ اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما، اور پھر سے اپنے دیس کی راہیں اداس ہیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے، اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہیں۔ اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال، اس کا وفور، اس کا خروش، اس کا سوز و ساز۔ یہ گیت مثل شعلہ جوالا تند و تیز، اس کی لپک سے باد فنا کا جگر فگار، جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خطر، جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خطر، یا شمع بزم صبح کی، یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے خبر۔ یہ علامہ کی وفات پر فیض احمد فیض کی کہی ہوئی۔ فیض صاحب نے علامہ کے فارسی کلام کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور بعض حضرات نے ان کے زمانے کے بعد ان کے مداحین میں سے جو بڑے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب اور ڈرامہ نگار بھی تھے، ان کو علامہ کے کلام کا ترجمہ کرنے سے یہ کہہ کر روکا کہ خود جو ایک بڑا شاعر ہو وہ کسی دوسرے لیکن فیض صاحب نے ان کی بات رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ترجمہ کرنے میں کیا مشقت اٹھانی۔ ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی شاعری کا ترجمہ، اور ایک بڑے شاعر کا ترجمہ۔ پیام مشرق علامہ کے جو فارسی کلام ہے جس نام سے،
اس کی بعض نظموں کا، بعض غزلوں کا فیض صاحب نے ترجمہ کیا ہے ریڈیو پاکستان سے اور پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ان کا یہ ترجمے گائے بھی گئے ہیں بہت زیادہ، اور شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید یہ فیض صاحب کا ہی کلام ہے، لیکن فیض صاحب کا نہیں ہے۔ آپ بھی سنیے۔ حبیث منزل لیلا نہ تجھے ہے نہ مجھے، تاب سرگرمی صحرا نہ تجھے ہے نہ مجھے، میں بھی ساحل سے صدف چنتا رہا ہوں، تو بھی حاصلک گوہر یکتا نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ کتنا عمدہ ترجمہ ہے یہ علامہ کے فارسی کلام کا فیض صاحب۔ ایک اور بند سنیے کہ عاشق کے لیے یکساں کعبہ ہو کے بت خانہ، یہ جلوت جانانا وہ خلوت جانانا، جبریل تو ادنا تھا ہے صید جنوں میرا، یزداں تہ دام آئے اے ہمت مردانہ۔ فارسی میں علامہ نے کیا کچھ کہا ہوگا جس کا ترجمہ ہی اتنا اچھا ہے، اور فیض صاحب نے کتنی مہارت سے۔ بہرحال یہ ان دو بڑے شاعروں کے بارے میں ایک مختصر سا بیان تھا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے اسی طرح کے مختصر سے پیغام کے ساتھ، مختصر سے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں انور سعید حاضر ہوگا۔ آپ اس کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔